السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج بریلویوں کے رافضی ہونے میں آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے یہ جو آپ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں فیس بک پر، اس ویڈیو کو جو شیئر کر رہا ہے وہ خود ایک رافضی ہے، اور وہ کس کو دلیل بنا رہا ہے؟ بریلویوں کے منہ بولے مناظر جو میرے سے واٹس ایپ گروپ میں علم غیب پر شرائط طے کرنے میں ہی مناظرہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، ہار مان لی تھی، گروپ سے خود ہی ریموو ہو گئے تھے گالی گلوچ کر کے، 2 منٹ بھی علم غیب پر میرے سے بات نہیں کر پائے۔ یعنی یہ ہے وہ منہ کے منہ زور رافضیوں کی آنکھ کے تارے حنیف قریشی۔ اس شیعہ نے حنیف قریشی کو آج دلیل بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ آج بریلویوں کے اس منہ بولے مناظر کی شیعت رافضیت جاگ گئی۔ کیسے جاگی؟ آئیے دیکھیے۔ یہ حنیف قریشی بول رہے ہیں، بالکل یہ باتیں نہ لے کے آتا کریے، بھانگ بھانگ کی گولیاں سے سوشل میڈیا پہ اور دائیں بائیں نہ بولی جاتی، میں کبھی بھی یہ باتیں اسٹیج پہ نہ کرتا، لیکن کیا سمجھا ہوا کہ علی کا نام لینے والے مر گئے ہیں؟ دیکھا آپ نے یہ جملہ کہ علی کا نام لینے والے مر گئے ہیں؟ آخر یہ جملہ بولنے کی نوبت کیوں آئی بریلویوں کے منہ زور مفتی کو؟ کیونکہ جو منہج نہج یہ پیش کرنے جا رہا ہے، جس انداز میں یہ بات کر رہے ہیں، ایسی بات کوئی رافضی اور شیعہ ہی کر سکتا ہے، ورنہ حضرت علی اہل بیت کا نام لینے والے تو آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اور اہل سنت اہل حدیث تو اہل بیت کو ایمان مانتے ہیں، تو نام لینے والے تو آج بھی زندہ ہے، اور آج بھی اپنے بچوں کے نام علی، حسن، حسین اہل سنت اہل حدیث رکھتے ہیں، تو زندہ تو ہے۔ تو پھر یہ جملہ بولنے کی نوبت کیوں آئی کہ کیا نام لینے والے مر گئے ہیں؟ کیونکہ جس طرح شیعہ رافضی نام لیتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، ایسے نام لینے والے اب ختم ہو رہے ہیں۔ اب شیعت رافضیت ختم ہونے جا رہی ہے، اس کا اسے درد ستا رہا ہے، اور کیسے اس نے صحابہ اکرام پر طعن کیا ہے، حضرت عائشہ پر، حضرت طلحہ پر، اور جنت کے پیشن گوئی والے صحابہ اکرام پر اور حضرت مریم پر۔ آئیے آپ اپنی کانوں سے سنیے، آنکھوں سے دیکھیے۔ غلط باتیں لوگوں میں ڈال رہے ہو، یہ صدیوں سے خارجیوں اور ناصریوں کا عقیدہ ہے کہ علی بھی حق میں اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق میں۔ غلط۔ بھیا یہ عقیدہ خارجیوں کا کب سے ہونے لگا تھا کہ حضرت علی بھی حق پہ اور ان کے مخالف آنے والے بھی حق پہ؟ بلکہ حضرت علی نے تو جب حضرت معاویہ سے صلح کی تو خارجیوں نے خروج کر لیا، وہ تو حق پہ مان ہی نہیں رہے تھے حضرت علی کے مخالف آنے والوں کو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ خارجیوں کا ہے کہ حضرت علی کے خلاف آنے والے سب ناحق ہیں، جو کہ حنیف قریشی کا ہے۔ تو خارجیوں والے عمل کس کے ہوئے؟ حنیف قریشی کے۔ اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ اہل سنت کا تو عقیدہ ہے کہ یہ حق و باطل کی لڑائی نہیں، یہ اجتہادی لڑائی ہے۔ تو یہ خارجی رافضیوں شیعوں کا عقیدہ ہے، جو حنیف قریشی کا عقیدہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پہلے ہی جملے میں اہل سنت کو خارجی اور نازبی تک بنا دیا۔ آئیے سنیے آگے اور دیکھیے۔ اس بارے میں سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ علی حق میں تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے، وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا میں تھے۔ میرے مولا اب دیکھیے، آپ کو بظاہر ایسا لگ رہا ہوگا کہ اس نے یہاں پر بنو امیہ یا حضرت عائشہ کا گروہ ان پر حملہ کیا ہے، لیکن اگر آپ اس بات پر غور کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہاں پر اس نے خوارج کا دفاع کیا ہے، کیونکہ خوارجوں کا تو ان کا عقیدہ ہے نا، جیسے میں نے بتایا کہ حضرت علی کے خلاف آنے والے ناحق تھے، تبھی تو انہوں نے حضرت معاویہ کے خلاف صلح کرنے پر بغاوت کر دی تھی، ہے نا۔ تو یہ عقیدہ کس کا تھا؟ خوارج کا تھا۔ اب یہ خوارجوں کے عقیدے والے، تو کیسے ان نے خوبصورت انداز میں خوارجوں کا دفاع کیا ہے کہ حضرت علی کے خلاف تو خوارج بھی گئے تھے، تو کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت علی کے خلاف لڑنے والے حق پر نہیں تھے، یعنی خوارجوں کا دفاع کر رہا ہے۔ نام، اشارہ، بہانہ
بنو امیہ صحابہ اکرام کا ہے لیکن کام خواریجوں کے دفاع کا ہے. اب یہ نہیں یہ آگے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کریں گے، کیونکہ یہ اصول ہے کہ جو بنو امیہ، امیر المومنین یزید، صحابہ اکرام ان پر حملہ کرتا ہے تو اصل میں یہ سیڑھی ہوتی ہے، ان پر سیڑھی کے ذریعے پھر وہ دھیرے 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 چڑھ کر اللہ رسول تک پہنچ جاتا ہے، ان پر بھی حملہ کرتا ہے. ویسے ہی حنیف قریشی بھی کرے گا. بھی دیکھیے کے مقابلے میں جتنے صحابی آئے، چاہے وہ جنگ صفین میں ہوں یا جنگ جمل میں ہوں، سید عائشہ ہوں، حضرت طلحہ ہوں، حضرت زبیر ہوں، یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سارے صحابہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی کے مقابلے میں جو بھی جب بھی آیا، اہل سنت کا سلفاً خلفاً کی عقیدہ ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا. دیکھا آپ نے خوارجوں کا یہاں بھی دفاع کہ سب کا نام لیا نہیں، حضرت علی کے خلاف آنے والوں کا. خوارجوں کا کہیں نہ اپنے آبا و اجداد کا ابوؤں کا نام نہیں لیا. اور کیا کہتا ہے سلفن اور خلفن سب کا عقیدہ ہے کیا ہے کہ حضرت علی حق پر تھے، حضرت علی کے خلاف آنے والے ناحق تھے. نعوذ باللہ. بھائی یہ حق و باطل کی لڑائی شیعہ رافضی خوارجیوں کی ہے، ہمارا تو مسئلہ ہے نہیں، یہ تو تمہارا مسئلہ ہے، ہم بھی کیوں چپکا رہے ہیں؟ ہمارے سلف اور خلف کا تو یہ عقیدہ ہے ہی نہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب خواریجوں سے جنگ کی تو آپ بہت خوش تھے، کیونکہ آپ کے پاس نس قطعی تھی، نس موجود تھی ان کے خلاف لڑنے کے لیے، اس لیے خواریجوں کے خلاف آپ لڑے تو آپ خوش تھے. لیکن جب صفین اور جمل ہوئی تو آپ بہت نادم اور پریشان ہوئے تھے. کیوں؟ اگر یہ حق و باطل کی لڑائی ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نادم اور پریشان کیوں ہوتے اور کیوں صلح کرتے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ اجتہادی مسئلہ تھا، لیکن حق و باطل کی لڑائی تو یہ خوارجوں کے خلاف تھی، تو جس کا تذکرہ حنیف قریشی نہیں کر رہے ہیں اپنے آبا و اجداد کا. آئیے سنیے. حضرت علی کے ساتھ حضرت عائشہ اور حضرت علی کا تنازع ہوا، حق علی کے ساتھ. اور جنگ صفین میں حضرت معاویہ اور ان کا لشکر مولا علی کے خلاف آیا، انہوں نے جنگ کی. اس جنگ میں 70,000 لوگ مارے گئے. اہل سنت کا سلفاً خلفاً کی عقیدہ ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ ہے. حضرت معاویہ دیکھا آپ نے حضرت عائشہ کے خلاف حضرت علی کا معرکہ ہوا یا حضرت معاویہ کے خلاف ہوا تو حق کس کے ساتھ تھا؟ حضرت علی کے ساتھ ہے نا. ناحق کون ہے؟ نعوذ باللہ صحابہ اکرام. لیکن کہیں پر بھی اپنے ابو آبا و اجداد خوارجوں کا تذکرہ ہی نہیں کر رہے ہیں. آخر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہی کا یہ عقیدہ ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں. یہ حق و باطل کی لڑائی انہی خوارجیوں کی، انہی رافضیوں کی، انہی شیعوں کی ہے. اہل سنت کا سلفاً خلفاً یہ عقیدہ ہے ہی نہیں. یہ اجتہادی مسئلہ ہے. اجتہادی مسئلے میں کوئی غلط بھی ہوگا تو اسے بھی ایک نیکی ہے، اور جو صحیح ہوگا اس کو 2 نیکی ہے. تو آپ نے پھر دیکھا کہ پھر کیسے یہ خوارجیوں کو بچا رہے ہیں. آئیے دیکھیے آگے. اور امیر المومنین خلیفہ وقت کے خلاف آپ نے کھڑے ہو کے تلوار اٹھائی. جناب معاویہ نے غلط کیا، ان کی یہ غلطی ہے. اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق بعض نے اس کو خطائے معصیت قرار دیا اور بعض نے اس کو خطائے منکر اتحادی قرار دیا. جو شخص یہ کہے کہ حضرت علی بھی حق پہ تھے اور ان کے مقابلے میں آنے والے حق پہ تھے، وہ خارجی اور ناسبی ہے. دیکھا آپ نے آخر ان خارجیوں کی نور نظر نے اپنے آبا و اجداد کو بچانے کے لیے کیسے رافضی والا عقیدہ بیان کر دیا کہ جو یہ کہے کہ حضرت علی کے خلاف جو حضرت عائشہ کا گروہ ہو یا حضرت معاویہ کا گروہ ہو یہ بھی حق پر تھا اور یہ بھی حق پر تھے، تو کیا ہوگا؟ ایسا شخص رافضی ہے، ناسبی ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو متون کر دیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی صحیح ان کی روایت ہے کہ 2 گروہ ہوں گے مسلمانوں کے، اسی میں سے خوارج نکلیں گے، اور جو ان سے لڑائی کرے گا وہ زیادہ حق کے قریب ہوگا. یعنی کہ 2 گروہ دونوں حق پر تھے. ایک زیادہ حق کے قریب تھا حضرت علی کا، جو کم تھا وہ حضرت عائشہ حضرت معاویہ کا تھا. لیکن اس نے کیا کیا کہ ان دونوں کو ناحق بنا دیا، اور جو اس کو حق بولے ان کو کیا کہہ دیا کہ وہ ناسبی ہے، رافضی ہے. نعوذ باللہ. تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی گستاخی کر دی. تو گستاخ رسول بریلویوں سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ آپ سمجھ چکے ہوں گے. اب آئیے آگے اور تھوڑا سا دل پر پتھر رکھ کے سن لیجئے کہ کیسے شیعہ بریلویوں کو اپنا نور نظر ماننے لگے ہیں، بنانے لگے ہیں. میرے بچوں میں ایک پیغام دے ہوں گا کے شیعہ بچوں کو، آپ کے شہر میں جو سنی عالم رہتے ہیں آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا کرو اور بتایا کرو میں شیعہ ہوں.
دیکھا آپ نے، شیعہ نے بھی اقرار کر لیا کہ جو بریلوی عالم رہتے ہیں، بھائی یہ کہ بریلویوں کو سلام مت کیا کرو، شیعہ یہ کیوں بول رہا ہے؟ بریلوی عالم حنیف قریشی جیسا کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ رافضی خارجی ایسے ہی تکیہ کر کے اہل سنت میں عالم بن کر گھستے ہیں اور بعد میں ایسے ہی ظاہر ہوتے ہیں جیسا حنیف قریشی ابھی ظاہر ہوا ہے۔ تو شیعوں کو کیا تربیت دی جا رہی ہے کہ عالموں کو تم سلام کر کے بولنا کہ بھیا ہم شیعہ ہیں، مطلب تم گھبراؤ مت، تم اکیلے نہیں ہو بریلویوں میں، اب ہم بھی تمہارے سپورٹ میں ہیں۔ عوام کو نہیں بول رہے، عالموں کو بول رہے۔ تو ایک مشن تھا جس مشن کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ کیسے خارجیوں کے نور نظر، رافضیوں کے نور نظروں کو یہ اہل سنت میں عالم بنا کر گھساتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ جو حق و باطل کی لڑائی خوارجوں کے ساتھ تھی، اس پر تو انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا، انہیں تو کہیں نہیں متون کیا، انہیں تو کہیں ناحق نہیں بولا، بلکہ بولا کس کو؟ جو اجتہادی مسئلہ ہے۔ ارے بھیا، اگر یہ حق و باطل کی لڑائی تھی تو حضرت علی نادم و پریشان کیوں ہوئے؟ کیوں مایوس ہوئے؟ کیوں غمگین ہوئے؟ اور خوارجوں سے جب لڑے، جب غمگین کیوں نہیں ہوئے؟ اور انہوں نے عوام کو بھڑکانے اور ورغلانے کے لیے کیا کہا کہ صفین میں اتنے لوگ مارے گئے، ہے نا، لیکن یہ نہیں بتائے کہ نہروان میں کتنے لوگ مارے گئے۔ جب خوارجوں کو حضرت علی نے، دوزخ کے کتے خوارجوں کو حضرت علی نے 8,000 کی 8,000 کو قتل کر دیا اور ان کے 9 کی 9 سردار بھاگ گئے، جن میں سے عبد الرحمن ابن ملجم بھی ایک تھا جس نے بعد میں حضرت علی کو شہید کیا۔ حق اور باطل کی لڑائی سمجھے تھے تبھی تو کسی بنو امیہ والوں میں سے کسی نے یا پھر حضرت عائشہ کے لشکر میں سے کسی نے حضرت علی کو شہید کرنے یا اس کا قسم کھانے کا بیڑا اٹھایا، یہی کیسے کیا؟ لیکن انہی خوارجوں نے جو حضرت علی کے گروہ سے نکلے تھے اور حضرت علی کے خلاف بغاوت کیے تھے اور جنہیں حضرت علی نے پورا صفایا کر دیا تھا، انہوں نے با مشن با مقصد حضرت علی کو پھر شہید بھی کیا۔ ان سب چیزوں کا تذکرہ ان نے کہیں نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انہی کے آبا و اجداد ہیں، یہ شیعہ رافضی خوارج انہی کے آبا و اجداد تھے یہ، اور یہ ابھی بھی انہی کو بچا رہے ہیں۔ اور یہ جملہ بول رہا ہے نا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ علی کا نام لینے والے مر گئے، کیونکہ جس سٹائل میں یہ نام لے رہے ہیں نا، اس سٹائل میں تو لوگ مر رہے ہیں۔ اب لوگوں کو مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اصل میں یہ شیعہ ہو یا رافضی ہو یا خارجی ہو یا بریلوی ہو، یہ سب گستاخ رسول ہیں اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو کے منحرف ہیں اور اتحاد و اتفاق کو ختم کرنے والے، اختلاف و انتشار کو پھیلانے والے۔ اچھا، یہ ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ ایسا کر ہی اسی لیے رہے ہیں تاکہ مسلمانوں میں اختلاف و انتشار پھیلے، لوگ رافضی خارجیوں کے خلاف ہوں۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ آپس میں ہی لڑے، اہل سنت، اہل حدیث، اہل سنت مسلمان آپس میں ہی لڑے۔ تو یہ اختلاف و انتشار کو بڑھانے کے لیے رافضی خارجیوں کے نور نظر حنیف قریشی کا آج آپ نے رافضیت دیکھ لی ہے کہ اس نے کیسے حضرت عائشہ کو بھی غلط کہہ دیا، حضرت معاویہ کو بھی غلط کہہ دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تو قرآن مجید کی آیت کریمہ تھی کہ جو لوگ عذرائے ظلم قتل کر دیے گئے ہیں ہم ان کے ولی کی ضرور مدد کریں گے۔ اور حضرت عثمان کے ولی جو تھے وہ حضرت معاویہ تھے، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ کتنا سچا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا کہ کسی کو بھی عذرائے ظلم قتل کیا گیا اس کا جو ولی ہوگا اس کی مدد کی جائے گی، اس کو غلبہ دیا جائے گا۔ اور حضرت معاویہ نے اپنا مطالبہ، حق تھا جو، وہ اس کے ذریعے اس کو لے کر آواز اٹھائی، اور پھر دنیا نے دیکھی کہ حضرت معاویہ کو غلبہ ملا۔ آپ ایک نہیں، دو نہیں، 20 سال خلافت قائم کیے اس واقعے کے بعد۔ اس سے پہلے تو 20 سال گورنر بن کے آپ نے حکومت کی اور پھر 20 سال خلیفہ بن کے حکومت کی۔ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوا، حضرت معاویہ کو غلبہ ملا، اور صحابہ اکرام بھی اس سے یہی استدلال کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے کہہ دیا تھا آپ حضرت معاویہ پر غلبہ نہیں پا سکتے، یہی آیت کریمہ سے استدلال کر کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ دے کر رہے گا۔ تو اگر اب حضرت معاویہ ناحق ہوتے نعوذ باللہ، تو کیا اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ کو غلبہ دیتا اور وہ پوری دنیا پہ اسلامی حکومت پھیلاتے اور اتنی لمبی حکومت کرتے؟ تو معلوم ہوا کہ حنیف قریشی نے نہ صرف صحابہ اکرام، ائمہ اکرام کی اور سلف صالحین کی اور اہل سنت اور اہل حدیث کی، مسلمانوں کی توہین کی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بھی توہین کر دی۔
یہ بول کر کہ یہ نازبی رافضیوں کا عقیدہ ہے، نعوذ باللہ۔ اب بھلا بتائیں کہ جو ناحق ہو اسے کہ اللہ تعالیٰ غلبہ دے سکتا ہے؟ یعنی جو سمجھ صحابہ کی نہیں تھی، جو سمجھ سلف خلف کسی کی نہیں تھی، وہ ان رافضی خارجیوں کی تھی، جسے انہوں نے آج آ کر تھوپا ہے، اور ایک بڑی چالاکی والے انداز میں، تاکہ ان کی جاہل مقلد عوام جن کو علم اور اصول کی ABCD بھی نہیں آتی، وہ ان کی باتوں میں آ جائے۔ اور آخر میں انہوں نے اللہ رب العالمین پر بھی اعتراض اور طعن کر دیا، اگرچہ انہوں نے نام نہیں لیا لیکن اشارہ کر دیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ یہ ہیں اہل سنت میں چھپے ہوئے شیعہ رافضی، اور کیسے شیعہ رافضی اپنے مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ان کا عالم خود آپ سن رہے ہو کہ کیسے کہہ رہا ہے کہ بریلوی علماء دیکھے تو انہیں سلام کرنا، کہنا میں شیعہ ہوں۔ یعنی ہم تمہاری برادری والے ہیں، تم گیٹ اپ چینج کر کے رہتے ہو، ہم کھل کر رہتے ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت منہج اہل حدیث کو زیادہ سے زیادہ عام کر دے، اور ان رافضی خارجیوں کا نام و نشان دنیا سے مٹا دے۔ اور اب وہ دن قریب آ چکے ہیں، انشاءاللہ ان کا نام و نشان نیست و نابود ہو جائے گا، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، جسے اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا صفایا کیا تھا، ابھی بھی ان کے وہ دن قریب آ چکے ہیں، اور یہ ان کا صفحہ ہو رہا ہے، جس کا درد حنیف قریشی کو ستا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کا پابند بنائے، آمین یا رب العالمین۔